امریکہ پاکستان کو ایسا خطرناک ترین ہتھیار دینے جا رہا ہے جو جنگ کا نقشہ ہی تبدیل کر دے گا، اور اس کی موجودگی میں روایتی حریف انڈیا کی پاکستان پر جلگار کرنے یا جنگ تھوپنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ اس وقت پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مثالی سطح پر ہیں۔ حیران کن طور پر دونوں ملکوں کے تعلقات میں صدر ٹرمپ کے دور میں ایسا یو ٹرن آ چکا ہے جس پر عالمی تجزیہ کار بھی حیران ہیں۔ وہ واشنگٹن جو ماضی میں وعدے اور معاہدے کر کے مکر جانے کے لیے بدنام تھا، اب وہ اسلام آباد پر غیر معمولی مہربانیوں اور نوازشات کی بارش کرنے کے لیے تیار ہے، اور اس سب کا سہرا جاتا ہے پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے سر، جن کی قیادت میں پاکستان کی مسلح افواج نے نہ صرف مارکہ حق میں بھارتی غرور خاک میں ملایا بلکہ دنیا بھر میں عزت کمائی۔ مارکہ حق کے بعد ہی ٹرمپ کی جانب سے پاکستان کے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کی تعریفیں شروع ہوئیں، اور اب کہانی میں ٹوئسٹ یہ آیا کہ امریکہ پاکستان کو جدید ترین گن شپ ہیلی کاپٹرز میں شمار ہونے والے ہیلی کاپٹر دینے جا رہا ہے۔ یہ وہی مہلک ترین اٹیک ہیلی کاپٹر ہے جس کا سودا پاکستان نے سال 2017-18 میں کیا تھا۔ 16 ہیلی کاپٹرز اور 1400 ہیل فائر میزائلوں کی ڈیل فائنل ہو چکی تھی، یہاں تک کہ پاکستان آرمی کے پائلٹس امریکہ میں اس کی ٹریننگ بھی شروع کر چکے تھے۔ لیکن پھر اچانک سے صدر ٹرمپ نے یو ٹرن لیا اور آخری لمحے میں اس پورے پروگرام کو سرد خانے میں ڈال دیا۔ مگر اب اطلاعات ہیں کہ امریکہ کی جانب سے پاکستان کو یہ ہیلی کاپٹرز فراہم کرنے کی پیشکش کی گئی ہے۔ اسے امریکہ کا ایک بڑا گڈ گیسٹر اور دفاعی تعاون بڑھانے کا سب سے سنجیدہ اشارہ سمجھا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں کئی بڑے اور سنجیدہ سوالات جنم لیتے ہیں۔ کیا امریکہ کی اس اچانک مہربانی کے پیچھے کوئی گہری جیو پولیٹیکل چال تو نہیں؟ کیونکہ امریکی انتظامیہ اور صدر ٹرمپ کی شدید خواہش ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب ابراہیم کارڈ یا معاہدہ ابراہیمی پر دستخط کر کے اسرائیل کو تسلیم کر لیں۔ پاکستان نے صاف جواب دے دیا تھا کہ فلسطینی خود مختار ریاست کے قیام تک اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ جو امریکہ کل تک انڈیا کو جنوبی ایشیا کا تھانے دار بنانے کا خواب دیکھ رہا تھا، وہ اچانک پاکستان کو یہ جدید ترین گن شپ ہیلی کاپٹر دے کر طاقت کا توازن کیوں بدلنا چاہتا ہے؟ اور سب سے اہم سوال، کیا ماضی کے تلخ تجربات کو دیکھتے ہوئے پاکستان اس بار امریکی پیشکش پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر پائے گا؟ ناظرین، چند روز پہلے اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے میں یوم آزادی کی مناسبت سے ایک رنگا رنگ تقریب ہوئی، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف سمیت پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والی قیادت نے شرکت کی۔ ویسے تو یہ تقریب امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کے سرخ لباس کی وجہ سے سوشل میڈیا پر موضوع بحث بنی رہی، لیکن اس میں ایک بہت ہی سنجیدہ پیش رفت یہ ہوئی کہ امریکی ناظم الامور یا ڈپٹی چیف آف مشن نیٹلی بیکر نے تقریب سے خطاب میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک تعاون بڑھانے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا، امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی معاشی اور عسکری طاقت مزید مضبوط ہو، اور یہ چیز امریکہ کے لیے فائدہ مند ہے۔ ظاہر ہے اسے ایک معمول کے سفارتی بیان کے طور پر بھی لیا جا سکتا ہے، کیونکہ جب دو ممالک کے درمیان روابط ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے بارے میں مثبت باتیں کی جاتی ہیں۔ لیکن اس تقریر کے بعد امریکہ میں کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئیں جس سے یہ تاثر ملا کہ امریکہ ماضی کی غلطی کو سدھارنا چاہتا ہے اور پاکستان کے ساتھ دفاعی تعاون مزید بڑھانا چاہتا ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ نہ صرف دفاعی تعاون بڑھایا جائے بلکہ 17 اور 18 کے بعد پیدا ہونے والی تلخیوں کو کم کیا جائے۔ جب پاکستان کو بعض امریکی ہتھیاروں کی فراہمی روک دی گئی تھی، ان میں سب سے نمایاں مثال بیل کمپنی کے تیار کردہ AH-1Z وائپر اٹیک ہیلی کاپٹرز کی ہے۔ 2017 اور 18 کے درمیان پاکستان آرمی نے 16 ہیلی کاپٹرز خریدنے کا آرڈر دیا تھا۔ اس کے ساتھ 1400 کے قریب ہیل فائر AGM-114 میزائل کا آرڈر بھی تھا۔ پاکستان آرمی کے پائلٹ امریکہ میں تربیت حاصل کرنا شروع کر چکے تھے اور یہ ہیلی کاپٹر جلد پاکستان پہنچنے والے تھے، لیکن آخری لمحے میں ٹرمپ انتظامیہ نے اس پروگرام کو روک دیا۔ اب یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ امریکہ دوبارہ پاکستان آرمی کو AH-1Z وائپر اٹیک ہیلی کاپٹرز کی پیشکش کر چکا ہے۔ یہ امریکہ کی جانب سے خیر سگالی کے اشارے کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ دفاعی تعاون بڑھانے میں سنجیدہ ہے۔ دوستو، جب بھی کسی ملک کو نیا فوجی ساز و سامان ملتا ہے تو اس پر کافی بحث ہوتی ہے، خبریں بنتی ہیں اور لوگ اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، جس طرح ہم J-10C کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اسی طرح AH-1Z وائپر بھی دنیا کے بہترین اٹیک ہیلی کاپٹروں میں شمار ہوتا ہے۔ بعض دفاعی ماہرین کے مطابق یہ کئی پہلوؤں میں اپاچی ہیلی کاپٹر سے بھی زیادہ جدید صلاحیتوں کا حامل ہے، جسے اس وقت بھارت استعمال کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان اسے انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اس وقت پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف فعال کارروائیوں کی ضرورت ہے۔
जहां टीटीपी और बीएलए जैसी इंडियन प्रॉक्सीज के खिलाफ मौसर ऑपरेशंस जारी हैं। इस तनाज़र में AH-1Z वाइपर एक मौजू प्लेटफार्म समझा जाता है। शायद यही वो मौका है जिसे अमेरिका भी देख रहा है, यानी वो समझता है कि पाकिस्तान आर्मी को इस वक्त जदीद अटैक हेलीकॉप्टरों की ज़रूरत है। लिहाजा ऐसे वक्त में ये पेशकश करके अमेरिका पाकिस्तान में एक मुस्बत तासुर कायम कर सकता है। लेकिन अब सूरत हाल 2018 वाली नहीं। पाकिस्तान की पोजीशन अब पहले से काफ़ी बेहतर है और गेंद पाकिस्तान के कोर्ट में है। पहले ये होता था कि पाकिस्तान को अमेरिका की मिन्नतें करनी पड़ती थी, लेकिन अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को झंडी दिखाने का ये फ़ायदा हुआ कि पाकिस्तान ने मुतबादिल ज़राए का बंदोबस्त कर लिया। अब अमेरिका से ये हेलीकॉप्टर्स लेने हैं या नहीं, ये फैसला पाकिस्तान करेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान अब इतना बेबस या मजबूर नहीं जितना उस वक्त था। हमारे पास मुतबादिल ऑप्शंस मौजूद हैं। चीनी साख्ता Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर एक मजबूत मुतबादिल के तौर पर सामने आ चुका है और पाकिस्तान आर्मी एविएशन में इसकी आजमाइश जारी है। इस वक्त 1 से 2 यूनिट्स पाकिस्तान में मौजूद हैं जहां उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। अगर ये टेस्ट कामयाब रहते हैं तो पाकिस्तान चीन को एक बड़ा ऑर्डर भी दे सकता है। इसलिए अभी ये यकीन से नहीं कहा जा सकता कि अगर अमेरिका दोबारा AH-1Z वाइपर की पेशकश करता है तो पाकिस्तान आर्मी उसे कबूल करेगी या नहीं। एक तरफ ये हेलीकॉप्टर इंतहाई जदीद और काबिल एतमाद हैं। अमरीकी दिफाई साजो सामान की कारकर्दगी और पायदारी सब जानते हैं। पाकिस्तान 1980 की दहाई से कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहा है और ये प्लेटफार्म आज भी खिदमात अंजाम दे रहा है। अब अगर पाकिस्तान इसका सबसे जदीद वर्जन हासिल कर लेता है तो दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ इसकी सलाहियत में नुमाया इजाफा हो जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब एक अहम खदशा भी मौजूद है। अगर मुस्तकबिल में अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात दोबारा ख़राब हो जाएं तो अमेरिका इन हेलीकॉप्टरों के स्पेयर पार्ट्स या तकनीकी मुआवनत रोक सकता है। ऐसे में ये सवाल पैदा होता है कि क्या इस मंसूबे में सरमायाकारी करना दानिशमंदाना फ़ैसला होगा या नहीं। ये एक निहायत पेचीदा फ़ैसला है जिसका तयन मुस्तकबिल में पाकिस्तान आर्मी को करना होगा। नाजरीन, आज पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां फैसले जज्बात से नहीं बल्कि कौमी मफादात को सामने रख कर किए जा रहे हैं। अगर अमेरिका वाकई पाकिस्तान के साथ तल्लुकात में एक नई शुरुआत चाहता है तो उसे सिर्फ बयानात नहीं बल्कि अमली इक़दामात से अपने इरादों का सबूत देना होगा। AH-1Z वाइपर हेलीकॉप्टर्स की मुमकिन फराहमी यकीनन एक बड़ा इशारा है, लेकिन पाकिस्तान अब वो मुल्क नहीं रहा जो हर अमरीकी पेशकश को आखिरी मौका समझकर कबूल कर ले। मार्का हक के बाद दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान न सिर्फ अपनी सरहदों के दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखता है बल्कि सफारती और अस्करी मैदान में भी एक नई खुद एतमादी के साथ आगे बढ़ रहा है। आज पाकिस्तान के पास चीन समेत मुतअद्दिद मुतबादिल रास्ते मौजूद हैं। इसलिए वाशिंगटन के लिए भी ये पैगाम वाज़ेह है कि ताल्लुकात अब यकतरफ़ा नहीं बल्कि बाहमी एहतराम और बराबरी की बुनियाद पर ही आगे बढ़ सकते हैं। अब देखना यह है कि क्या अमेरिका वाकई माजी की गलतियों का अजाला करना चाहता है या ये महज खित्ते की बदलती हुई जियोपॉलिटिकल सूरत हाल का एक वक्ती रद्द अमल है। क्या ये पेशकश जनूबी एशिया में ताकत के तवाज़ुन को नई शक्ल दे देगी और क्या पाकिस्तान इस मौके को अपनी लॉन्ग टर्म दिफाई मफादात के मुताबिक इस्तेमाल कर पाएगा। इन तमाम सवालात के जवाब आने वाले दिनों में सामने आ जाएंगे, लेकिन एक बात तय है कि अब फैसले इस्लामाबाद में होंगे।